مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دے. کیا نام بھائی مولانا نبی صاحب ایک بات دل میں بٹھا لے. مانسرا سے آئے ماشاء اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ایک ہمارے بزرگ ہیں, مجھے فرصت ملے میں اپنے سب بزرگوں کا بھائیوں کا محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں. یہ محبتیں یہاں کی نہیں, یہ جنت کی محبتیں ہیں اور یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں سب کو انشاءاللہ. بس آخر میں ایک بات اور دل میں بٹھا لیں, مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے یہ دل سے نکال دے آپ. مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے, نفع ہی نفع. نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے. بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق, دعا کی توفیق, اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق. یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے. یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ قرآن پاک کی مبارک آیت سے. دین کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کا ماخذ قرآن و حدیث ہوتا ہے. خود اللہ میاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے, امتحان لیں گے. اب آپ دیکھ لیں آیت کے شروع میں امتحان کا ذکر ہے, درمیان میں پرچے کا ذکر ہے اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے. آپ دیکھ لیں شروع میں امتحان کا ذکر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, درمیان میں پرچے کا ذکر کہ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی. رب کے امتحان میں اور بندوں کے امتحان میں فرق ہی ہے. ہم امتحان لیتے ہیں پرچہ بند کر کے امتحان لیتے ہیں, چھپا کر امتحان لیتے ہیں, کوئی دیکھنا لے رہا ہے. اور اللہ میں امتحان لے رہے ہیں, پرچہ کھول کر امتحان لے رہے گا. اور یہ پرچے میں یہ کچھ آئے گا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیتے ہیں, کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. والجوع, کبھی بھوک کا بھی امتحان لیتے ہیں. گھر میں کوئی فقر و فاقہ کے حالات بھی آ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ. میں رائے مرکز میں سن 75-76 میں پڑھتا تھا اس وقت, اور اس سے پہلے ہمارے ماموں صاحب پڑھتے رہے. کبھی کئی جماعت والوں پر فقر و فاقہ آ جاتا, میاں جی عبداللہ صاحب جماعت والوں کو فرماتے تم یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں, تم یہ بھوک کے مزے لے لو پھر نہیں ملیں گے تمہیں. ہاں ان کو تسلی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جاتی ہے بس جھوڑی پھیلائے رکھ نہیں ہے اللہ پاک. آپ دیکھ رہے ہیں اور ام المومنین اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں کئی چاند ایسے گزرتے تھے, گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی, بس کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. یہ حالات یہ ہماری تسلی کے لیے. اور آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر کیے. وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ, مالوں کا نقصان, وَالْأَنفُسِ, جانوں کا نقصان, وَالثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کا نقصان. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 پرچے اکٹھے ذکر کیے ہیں کہ مالوں کا نقصان, پھلوں کا نقصان, جانوں کا نقصان. یہ تو آخرت امتحان کا پرچہ ہے. اور میں اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے. آپ بتاؤ جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے, وہ نقصان ہے یہ نفع ہے؟ بہت ہے. میں نے یہ تھوڑی سی بات میں وہاں غالباً کوہاٹ میں تھا, نہیں بنو قریب ڈومیل ایک شہر ہے وہاں پر تھا, یہی مضمون بیان کیا. تو بیان کے بعد ایک بھائی ملے, کہنے لگے میں راستے میں جا رہا, گاڑی میں جا رہا, اچانک سامنے اور میں ڈاکو نے میری گاڑی روک لی اور بس یہاں اسلحے کے زور پر گاڑی کی چابی لی, گاڑی بھی چھین لی اور گاڑی میں 92 لاکھ روپے رکھے ہوئے اور وہ بھی وہ لے لیا کرا. پھر کہنے لگے لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان آپ نے میرے لیے کیا ہے, یہ بیان میرے لیے کیا ہے. پھر کہنے لگے آپ کے اس بیان سے میرے دل کو مرہم لگی. ہم بولا بھائی تسلی وہ آخرتی باتوں سے ملتی ہے. حالات مسلمانوں پر بھی آتے ہیں, کافروں پر بھی آتے ہیں. مسلمان اور کافر کی سوچ میں فرق یہی ہے, مسلمان حالات کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں ایک پریشانی کا جھونکا آتا ہے اور کتنی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے. سب دعا میں لگ جاتے ہیں, سب اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو رب کا در نہیں چھوڑنا چاہے ٹکڑے کھا گزارا کر لیں. آپ کی دولت گھر میں نہیں, اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے دولت آپ کے پاس. اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی محبت, عظمت, آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین, آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت, اولیاء کرام بزرگان دین, ان کا سایہ, یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس ہے.
چاہے ٹکڑے کھار گزارا کر لے، اس دولت میں فرق نہ آنے پائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ، اور آخر میں بس ایک بات اور بھی بس اس سب کے لیے ہے کہ راستے میں آتے جاتے اڑتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جائز ہے۔ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، ہاں یہ اوپر کا مجمع بھی کہہ لیں، سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ جنت کے زیادہ قریب ہے الحمدللہ، جو اوپر بیٹھے ہو یہی سے اوپر انشاءاللہ۔ اللہ برکتوں سے بڑھتے ہیں، اللہ ہمیں پہنچائے اللہ سب کو الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے یہ محبت ہے، جنت کی محبت ہے یہ سب الحمدللہ۔ ہاں آپ پہ قدم قیمت لا دوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہے آپ حضرات کے نیک قدموں کی قیمت۔